MSLI TV رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا و امامنا و قدوتنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ حاضرین اکرام، شاہدین اکرام، معزز سامعین، مرکز السلام لنشر اسلام کی جانب سے یہ مبارک سلسلہ چل رہا ہے، آپ کے سوالات اور ہمارے جوابات، اور آج جس میں ہم بغیر کسی تاخیر کے سوال نمبر 104 کو لے رہے ہیں۔ تو سوال نمبر 104 یہ ہے کہ لوگ 5 وقت کی نماز کی پابندی کیوں نہیں کرتے ہیں اور نماز چھوڑنے پر کیا حکم ہے؟ دیکھیے، نماز کے سلسلے میں جتنی تاکید احادیث کے اندر آئی ہے اتنی تاکید کسی اور عمل کے لیے نہیں کی گئی، اور خود قرآن کے اندر بھی اس عمل کے لیے بڑی سخت تاکید ہوئی اور چھوڑنے والوں پر بڑی سخت وعید ہوئی۔ آپ کو معلوم ہوگا جہنمی جب جہنم میں چلے جائیں گے تو سورۃ مدثر میں اللہ تعالیٰ یہ منظر وہاں پر اللہ پیش کر رہے ہیں، فی جنات یتساءلون عن المجرمین۔ جنت میں جب لوگ پہنچ جائیں گے تو اپنے دوسرے جو ساتھیوں کو، جاننے والوں کو ڈھونڈیں گے، یہ لوگ کہاں گئے؟ تو در حقیقت یہ لوگ مجرم رہیں گے، یہ لوگ جہنم میں پہنچ چکے ہوں گے۔ جب ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے سے اللہ تعالیٰ کنیکٹ کروا دیں گے، ان لوگوں کو دیکھیں گے، بات کریں گے۔ جس طرح ہمارے اس دور کے اندر کسی کی یاد آتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ویڈیو کال کر رہے ہیں نا، ہزاروں میل دور بیٹھے ہوئے ہیں، آپ یہاں پر انڈیا میں ہیں اور آپ کا کوئی عزیز امریکہ میں ہے، اور اب یاد آ گئی، اب ان سے بات ہو رہی ہے، ایسے بات ہو رہی جیسے آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ویڈیو کال کی ٹیکنالوجی اتنی بڑھ گئی ہے، اور ممکن ہے آنے والے برسوں میں اور نئی نئی چیزیں آئیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ جب انسان کو اتنا دماغ دیا، اتنا علم دیا ہے کہ وہ ہزاروں میل دور بیٹھے ہوئے بھی کسی کو اپنے سامنے محسوس کر سکتا ہے، اس کے حرکات سکنات کو دیکھ سکتا ہے، اس کی بات کو سن سکتا ہے، اس کے چہرے کے نقوش اور چہرے کے جو ایکسپریشنس ہیں اس کو تک بھی نوٹ کر سکتا ہے۔ تو پھر یہ تو اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا کنیکشن ہوگا، جو جنتی اور جہنمی درمیان میں جو ہزاروں برس کا فاصلہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ انہیں کنیکٹ کروا دیں گے۔ اب یہ جنتی دیکھیں گے جہنمی جہنم میں جل رہے ہیں، تو اب یہ لوگ یہاں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر۔ یہ سقر جو جہنم کا ایک نام ہے، اس جہنم میں تمہیں کس چیز نے پہنچایا؟ کیوں تم جہنم میں پہنچے ہو؟ کیا سبب تھا؟ کیا عمل تھا؟ کیا گناہ تھا جس کی وجہ سے تم جہنم میں پہنچے؟ تو اب وہ لوگ جو جواب دیں گے، اس جواب کو نوٹ کیجئے۔ اب وہ جو جواب جو دیں گے، وہ یہ نہیں کہیں گے ہم مشرکین تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بھائی وہاں جلنے والے مشرکین نہیں تھے، کیونکہ مشرکین کا مسئلہ تو جدا ہی دوسرا ہے، وہ تو ہمیشہ جہنمی۔ لیکن اب ان کا جواب کیا تھا؟ جواب میں یہ لوگ پہلا کہیں گے، آپ دیکھیں سورہ مدثر پڑھ کے دیکھیں، ما سلککم فی سقر، سقر میں کس چیز نے تمہیں داخل کیا؟ سے جواب دیں گے قالوا لم نک من المصلین، وہ لوگ کہیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے۔ پہلا جو بھی ہوگا مطلب مسلمان ہیں، مشرک نہیں تھے، موحد تھے، پھر بھی جہنم میں جا کر وہاں کر عذاب پا رہے ہیں۔ کیوں؟ نمازی نہیں تھے، نماز پڑھنے والوں میں سے ان کا شمار نہیں تھا۔ تو نماز کو ترک کرنا یہ ایسا بڑا گناہ ہے جو انسان کو جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکہا فقد کفر۔ ہمارے اور غیر مسلموں کے درمیان میں جو امتیازی بات ہے، جو فرق کرنے والا جو عمل ہے، وہ کیا ہے؟ الصلاۃ، نماز ہے۔ جو نماز کو چھوڑ دے وہ کافر ہے۔ اب یہ فتویٰ اس کا ہے جو امام الانبیاء، امام المتقین ہیں، امام الرسل ہیں، جو مفتی اعظم ہیں، ان کا فتویٰ یہ ہے کہ جو نماز کو چھوڑ دیتا ہے وہ کفر میں پہنچ جاتا ہے۔
اب جو انسان بالکلیہ نماز کو چھوڑ دیا، اپنی زندگی سے نماز جی کی اہمیت ختم کر دی، نماز کو نکال دیا، اس کو نماز نہیں پڑھنا، ایسے بندے کے بارے میں پورے علماء متفق ہیں کہ وہ آدمی کافر ہے۔ اب ایک آدمی وہ ہے جو نماز کا انکار کر دیتا ہے۔ ترک میں کیا ہے؟ ترک میں دو چیزیں ہیں، ایک ترک قولی، ایک ترک عمل۔ ترک قولی کیا ہے کہ جو انسان جو انکار کر دیتا ہے، بھائی یہ نماز کوئی چیز نہیں ہے، بھائی میں نماز نہیں پڑھتا، مجھے ضرورت نہیں نماز کی، یا میں نماز کو مانتا نہیں۔ تو اب یہ انسان کیا ہے؟ اس نے کفر، اپنے زبان سے اس نے کفر کا اظہار کر دیا، یہ بندہ کافر ہے۔ دوسرا کہ ترک عملی، زبان سے تو کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے نماز پڑھنا ہے، لیکن فرض تو ہے، لیکن کیا ہے مجھے پڑھنے ٹائم نہیں ہے، میں نہیں پڑھتا۔ اب یہ ترک عملی، اپنے عمل سے جو ہے کیا ہے، اس نے اس نماز کو چھوڑا۔ اب یہ نماز کو چھوڑنے والا جو ہے اگر بالکل یا نماز کو چھوڑ ہی دیا، نماز کا کوئی دخل اس کی زندگی میں نہیں ہے، تو پھر یہ بھی کفر میں پہنچ گیا۔ کوئی بندہ ایسا ہے جو نماز کبھی پڑھ رہا ہے اور کبھی چھوڑ دے رہا، اپنی مرضی کی نماز پڑھتا ہے۔ اب مرضی کی نماز والا معاملہ کیا ہے؟ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، خرابی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں۔ کبھی موڈ آیا تو پڑھ لیے، کبھی وقت مل گیا تو پڑھ لیے، کبھی ضرورت پڑ گئی تو پڑھ لیے، اور جب نہیں تو پھر اس کو چھوڑ دیے۔ تو اب یہ نماز کا جو مسئلہ کبھی ہاں کبھی نہ میں جو چل رہا ہے، کبھی چاہیے کبھی نہیں چاہیے، کبھی جو ہے مسجد میں، کبھی جو ہے بازار میں، نماز کے اوقات میں جو اس طرح کا مسئلے جو ہے ہمارے بہت سارے مسلمانوں کے ساتھ چل رہے ہیں، در حقیقت یہ خود بھی بڑا گناہ ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل کر سکتے ہیں، اور کچھ لوگ جہنم میں داخل بھی ہوں گے نمازوں کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ تو لہٰذا اس بات کا ہمیں اندازہ ہونا چاہیے کہ نماز بہت اونچی عبادت ہے، بلکہ عبادات کے اندر یہ رأس العبادات ہے، رأس العبادات، عبادات کی سردار، اور یہ مسلمان کی پہچان ہے، اور اس کا چھوڑنے والا جو ہے وہ کافر ہے۔ اور اسی وجہ سے رسول اللہ کے زمانے میں جو منافقین جو تھے، منافقین ہیں، فتویٰ لگ چکا کہ یہ منافق ہیں، معلوم ہو چکا کہ منافق ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قتل کرنے کا حکم نہیں دیا۔ یہ مرتد ہو گئے، اسلام سے نکل گئے، اس کو ان کو قتل کر دیا جائے، اس کا جو اپنے فتویٰ نہیں دیا۔ کیوں نہیں دیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فتوے سے بچنے کے لیے وہ اپنے آپ کو نمازوں میں شامل رکھتے تھے، نمازوں میں آتے تھے، اللہ کے رسول کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، اور سب سے بھاری نماز ان کے لیے فجر اور عشاء ہوتی تھی، جس میں اپنے نیند کو چھوڑ کر انسان آئے، فجر میں نیند سے اٹھ کر اللہ کے لیے آئے، اور عشاء میں اپنی نیند کو کنٹرول کر کے جو عشاء پڑھے۔ تو یہ دو نمازیں بڑی بھاری ہوتی تھی ان کے لیے۔ تو نمازوں کو آتے تھے، یہ منافقین مسجدوں میں حاضر ہوتے تھے صرف اس وجہ سے کہ اللہ کے رسول کے یہ مرتد ہونے کے فتوے سے اپنے آپ کو بچا رہے، کیونکہ جو نماز چھوڑ دینے والا ہوتا تھا وہ کفر میں پہنچ جاتا، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے رسول ان پر ٹھپا لگا دیں، فتویٰ لگا دیں کہ بھائی یہ کافر ہیں، انہوں نے نماز کو چھوڑ دیا، یہ مسجد میں حاضر نہیں ہوتے، تو لہٰذا یہ اسلام سے نکل گئے، کافر ہو گئے، مرتد ہو گئے، یہ فتویٰ ان پر نہ لگ جائے، اس کے لیے وہ نمازوں میں حاضر ہو۔ اور ہم ماشاءاللہ مسلمان ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اللہ کے رسول سے محبت کے ہم دعوے دار ہیں، اور اسلام پر چلنے کی بھی ہم دعوے دار ہیں، بلکہ بہت سارے جو ماشاءاللہ جو ہے اپنے آپ کو پکے مسلمان بھی کہتے ہیں، دیندار بھی کہتے ہیں، لیکن بات نمازوں کی بات جب آتی ہے تو پھر وہاں پر ان کی نمازیں جو ہے کبھی ہاں کبھی نہ میں چلتی ہیں، اور کبھی مسجد میں ہیں تو کبھی جو ہے مسجد سے غائب بھی ہو جاتے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کے پاس تو جو ہے جو نمازی ہوتے ہیں لیکن فجر کا اہتمام نہیں ہوتا، 4 نمازوں کا تو اہتمام کر لیتے ہیں لیکن فجر کی جماعت سے غائب ہو جاتے، فجر میں حاضر نہیں ہوتے۔ تو اب یہ جو مسائل جو چلتے ہیں، ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے نمازوں کے سلسلے میں، اور جو ہے نمازوں کی پابندی ہمیں کرنی چاہیے۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ جو لوگ جو جماعت کو چھوڑ کر اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میری جگہ میں نماز کے لیے کسی کو کھڑا کر دوں، اور کچھ لوگوں کو لے کر میں لکڑیوں کا گٹھا لے کر اپنے ساتھ لے کے چلوں، اور ان گھروں کو جن میں یہ لوگ نماز چھوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں، ان گھروں کو ان سمیت آگ لگا دو۔ اور اگر مجھے خوف نہ ہوتا کہ ان گھروں کے اندر بچے ہیں جن پر نماز فرض نہیں ہے، ان گھروں کے اندر جو خواتین ہیں جن پر جماعت فرض نہیں ہے، اگر یہ لوگ اگر نہیں ہیں،
اگر یہ لوگ نہ ہوتے تو پھر جو ہے میں ضرور یہ کام کرتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اتنی سخت وعید جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اور جو ہے چونکہ خواتین پر جماعت فرض نہیں ہے، بچوں پر نماز فرض نہیں ہے، اس لیے جو ایسے لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلانے سے آپ نے اعتراض کیا، ورنہ جو ہے یہ بہت بڑی وعید ہے جماعت کو چھوڑنے والوں کے لیے۔ تو لہذا ایک مرد کے لیے ضروری ہے کہ نماز جو ہے وہ جماعت کے ساتھ پڑھے، جہاں کہیں بھی ہو جماعت کے ساتھ، یہاں تک سفر میں بھی ہو، ایک سے زائد بندے ہیں تو جماعت کے ساتھ سفر میں بھی ادا کرے۔ اللہ کے رسول اسی طرح ادا کیا کرتے تھے۔ ہاں، جو خواتین ہیں وہ اپنے گھروں کے اندر نماز ادا کریں، گھروں کے اندر نماز ادا کرنا اپنے اپنے وقت کے لحاظ سے ان کے لیے افضل ہے، ان پر جماعت نہیں ہے۔ اگر وہ مسجد اگر آنا چاہیں تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ان کو نہ روکو، لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں سے اللہ تعالیٰ کی بندیوں کو نہ روکو، لیکن آپ نے فرمایا کہ وہ بیوتہن خیر لہن، لیکن بات یہ ہے کہ ان کا اپنے گھروں کے اندر نماز پڑھنا یہ زیادہ ان کے لیے خیر والی بات ہے، زیادہ اچھائی والی بات ہے۔ مسجد سے زیادہ اجر ان کو ان کے گھروں کے اندر ادا کرنا یہ ان کے لیے اجر کا باعث ہے۔ تو کیونکہ وہ باہر جب نکلتی ہیں تو شیطان تو لگا رہتا ہے فتنہ پیدا کرنے کے لیے، ان کے خود کے لیے بھی فتنہ ہوتا ہے، دوسروں کے لیے فتنہ ہوتا ہے، تو اس وجہ سے مسجدوں سے بھی انہیں افضل جگہ اللہ کے رسول نے بتلائی کہ اپنے گھروں کے اندر نماز پڑھیں۔ اب یہاں پر بات یہ غور کرنے کی ہے کہ جب مسجد سے بہتر ان کا گھر نماز کے لیے بتایا گیا تو کیا عورت جو بن ٹھن کر بازار میں نکلے، بن ٹھن کر آفس کو جائے، پورے میک اپ شیک اپ کے ساتھ جو ہے وہ جو شاپنگ مالز میں جا کر گھومے؟ یہ تو کسی بھی صورت میں یہ چیز جائز نہیں ہے، کیونکہ جب مسجد سے جو انہیں روکا گیا اس اعتبار سے کہ ان کے گھر ان کے لیے بہتر ہیں جس میں وہ فتنوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں گی اور دوسروں کو بھی فتنوں میں مبتلا ہونے سے جو بچائیں گی، تو ان کے لیے دوہرا اجر ہے، ان کے لیے زیادہ اجر ہے۔ تو پھر جو دوسرے جو ہے وہ جو مسجد اللہ کے گھر ہیں، سب سے زیادہ پاکیزہ جگہ ہیں، جب یہاں سے جو ان کو افضل جگہ جو گھر بتائی گئی تو پھر بازاروں سے کہیں زیادہ، جو بازار جو شیطان ہی کے جو اڈے ہیں، تو ان سے کہیں زیادہ افضل جو ان کا گھر ہے، جس کے بارے میں جو اللہ نے خود ارشاد فرمایا کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنْ، تم اپنے گھروں کو پکڑی رہو، گھروں میں بیٹھی رہو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ عورت کو باہر نکلنے کا جو اجازت ہے اس کی ضرورت کے مطابق ہے، اس کے حاجت کے مطابق ہے۔ وہاں کیونکہ جہاں عورت نکلتی ہے بغیر ضرورت کے تو وہاں پر کچھ نہ کچھ وہاں پر فتنے والا مسئلہ ہوتا ہے، تو لہٰذا اس کے نماز کے معاملے میں بھی اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ میری مسجد سے زیادہ ان کے گھر افضل ہیں۔ یعنی مسجد نبوی میں کوئی عورت آ کر نماز پڑھے اور اس نماز کا جو اجر جو اس کو جو ملتا ہے اللہ کے رسول کے ساتھ پڑھنے میں، تو اس سے زیادہ اجر اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گھروں میں پڑھ لو، زیادہ اجر ہے۔ تو لہٰذا جماعت کا مسئلہ خواتین سے ہٹا دیا گیا، لیکن مردوں کے لیے جماعت کا مسئلہ رکھا گیا ہے، اور نماز کی فضیلت یہ بتائی گئی کہ مسجد میں جماعت کے ساتھ کوئی انسان پڑھتا ہے تو اپنے گھر میں نماز پڑھنے سے زیادہ، ایک روایت میں 25، دوسری روایت میں 27 گنا زیادہ وہ افضل ہے۔ مطلب 27 مرتبہ گھر میں اگر نماز پڑھے تو جتنا ثواب ملے گا اتنا اجر اللہ تعالیٰ اس کو مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی صورت میں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے۔ تو لہٰذا مختصر سی بات اس معاملے میں یہی ہے کہ ہم نماز کی اہمیت کو جانیں۔ نماز جو ہے ایک مسلمان کی پہچان ہے، چھوڑنے والا جو کفر میں چلا جاتا ہے، اس کی اہمیت کو ہم جانتے ہیں، ہم جاننا چاہیے، اور جو ہے اس کی قدر و منزلت جو ہے اس کے بارے میں ہمارا احساس ہو۔ کسی بھی حالت میں نماز کو ہمیں نہیں چھوڑنا ہے، اور ہمیں اور آپ کو معلوم ہے یہ بچے کی بلوغت سے لے کر انسان کے مرنے تک نماز کی فرضیت اپنی جگہ شریعت کے اندر رکھی گئی ہے، اور اس سے جو بچنے والے ہیں جن کی نماز جو ہے معاف کی گئی ہے، وہ اگر دیکھا جائے تو صرف 3 اشخاص ہیں۔ ایک تو خاتون ہے جو اس کے ایام میں اللہ نے نماز کو معاف کر دی، دوسرا وہ بندہ ہے جو سو گیا تو سونے کی حالت میں جب تک وہ نہیں اٹھا، آنکھ نہیں کھلی، اس وقت کے لیے اللہ نے نماز کو سے معاف کر دیا، جیسے ہی اٹھے گا اس کو پڑھنا چاہیے۔ اور تیسرا وہ بندہ جو جس کی عقل جو ہے معوف ہو گئی، جو غائب، جس کی عقل جو ہے چلی گئی، یا تو مجنون ہے، عقل سے پیدل ہو گیا بیچارہ، اللہ شفا دے اس کو، یا پھر جو ہے وہ بندہ جو ہے کوما میں چلا گیا، عقل معوف ہو گئی،
جب تک سے وہ کوما سے باہر نہیں آتا اس کے لیے نماز معاف ہے۔ اب یہی وہ لوگ ہیں جن کے نماز معاف ہے۔ اب جو بندہ جو مسلمان ہے، اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے، مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن نماز کو چھوڑ بیٹھتا ہے، تو یہ بندہ کس میں شمار ہے؟ یہ ان معذور لوگوں میں تو نہیں ہے نا؟ نہ وہ مجنون ہے، نہ جو ہے بچہ ہے، نہ وہ عورت ہے اپنے ایام کے اندر، تو پھر نماز کو چھوڑنے کا عذر کیا ہے؟ ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر نماز کو معاف کر دیتے تو جنگ کی حالت میں معاف کرتے، جنگ کی حالت میں، لیکن جنگ کی حالت میں بھی نماز کا حکم دیا گیا، اور سورۃ النساء کے اندر اللہ تعالیٰ نے صلاۃ الخوف کی آیت نازل فرمائی کہ خوف کی حالت میں، جنگ کی حالت جو خوف کی حالت ہے، اس میں نماز کیسے ادا کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5-6 طریقوں سے یہ خوف کی نماز آپ نے ادا فرمائی جنگ کی حالت میں۔ اب جنگ کی حالت میں جب نماز معاف نہیں ہے تو الحمدللہ ہم جو ہے صحت کی حالت میں ہیں، امن کی حالت میں ہیں، کوئی خوف نہیں ہے، ہم نماز ادا کر سکتے ہیں، لیکن بس ہم اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے جو اس فرض سے اپنے آپ کو غافل کر رکھیں۔ اور جو بندہ اللہ تعالیٰ کا کھا رہا ہے، اللہ کے نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہا ہے، جو دنیا کے اندر آیا تو ناتوان تھا، کچھ نہیں تھا اس کے پاس میں، ننگ دھڑنگ آیا اور اللہ تعالیٰ نے سب کچھ اس کا عطا کیا، اس کے باوجود بھی وہ انسان اللہ تعالیٰ کا شکر گزار نہ بنتے ہوئے ناشکرا ٹھہرا، تو پھر وہ بندہ کا حساب اللہ تعالیٰ کا بندہ قرار دیا جائے گا۔ پورے 24 گھنٹوں میں اللہ تعالیٰ ہم سے صرف 5 وقت کی نمازوں کو اللہ تعالیٰ ہم سے مانگ رہے ہیں، ہماری اطاعت اور ہماری جو ہے فرما برداری کو دیکھنے کے لیے 5 وقت کی نمازیں فرض کی گئیں، اس میں بھی اجر اللہ نے عطا کیا ہے کہ جو بندہ ان 5 وقت کی نمازوں کو ادا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو 50 نمازوں کا اجر دے گا، کیونکہ ہمیں اور آپ کو معلوم ہے جب نمازوں کی فرضیت ہوئی معراج میں تو پہلی مرتبہ فرضیت 50 کی ہوئی تھی، تو 50 سے کم ہوتے ہوتے 5 پہ مسئلہ رک گیا، 5 پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے، اور اللہ نے بھی ارشاد فرما دیا یہ ہیں تو 5، لیکن جو ان کی ادائیگی کرے گا، پابندی کرے گا، میں اس کو 50 کا اجر دوں گا۔ اب یہ 50 کا اجر لینے کے لیے ہم ایک آدھا گھنٹہ نکالنا ہمارے لیے جو دشوار ہے، تو پھر ہمارا ایمان کا عالم کیا ہے ہم خود جو اندازہ لگا سکتے ہیں، ہم کیسے مسلمان ہیں، اور مسلمان اپنے زبان سے کہتے ہوئے کیا ہمیں شرم نہیں آتی؟ کیا ہم جو ہے اس بات کا احساس نہیں کرتے؟ بھائی اپنے آپ مسلمان بھی کہتے ہیں، لیکن 24 گھنٹوں میں سے ایک آدھا گھنٹہ 35 منٹ جو فرض نمازوں کا ہمیں مل رہا ہے، 5 وقت کی نمازوں کو 17 رکعتوں کا اگر آپ حساب کر لیں تو مشکل سے آدھا گھنٹہ نکلے گا۔ تو یہ آدھا گھنٹہ 17 رکعت ایک جو ہے پورے دن کے اندر ہمیں ادا کرنا بھاری ہے، تو پھر ان جنتوں کے حقدار ہم کیسے بنیں گے جو اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کے لیے، اپنے تابعدار بندوں کے لیے، مومن بندوں کے لیے، اس کی اطاعت گزار بندوں کے لیے اللہ نے جنتیں رکھی ہیں، کیا ہم حقدار بنیں گے؟ تو یہ معاملہ ہمیں سوچنا ہے، اور ہر وہ بندہ جو نماز سے دور ہے، میری اس سے درخواست ہے کہ کم سے کم فرض نمازوں کا اہتمام کر لیں، باقی نفل سنتیں یہ بعد کے مسئلے، لیکن جو پوچھ اصل جو ہوگی فرض نمازوں کی ہوگی۔ آپ فرض نمازوں کا اہتمام کرنا شروع کر دیں، پھر بعد میں اللہ کی توفیق سے اللہ تعالیٰ آپ کو نوافل اور سنتوں کی وجہ توفیق دے دیتا ہے، الحمدللہ بہت اچھی بات، لیکن کم سے کم فرض کی جو پوچھ ہے اس سے تو اپنے آپ کو بچانے کی آپ کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر مسلمان کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ نماز کا پابند بنا دے، اور ان نمازوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سوال نمبر 105 کہ شادی کی دعوت یہ کہاں سے آئی ہے اور اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جواب یہ ہے کہ شادی جو ہے معاملات سے اس کا تعلق ہے، انسانوں کے ان کے روز مرہ کے جو معاملات ہیں، جو چیزیں ہیں، ان سے ایک شادی بھی ایک اہم کام ہے، ایک اہم معاملہ ہے۔ اب اس کے اندر جو ہے عمومی طور پر دیکھا جائے تو معاملات میں اصل جو ہے اباحت ہے، یعنی جائز ہے، ہر چیز جائز ہوگی سوائے جن چیزوں کو منع کیا گیا ہے وہ چیزیں انسان نہ کرے۔ اب شادی کے اندر
ہمارے پاس اگر دیکھا جائے تو کئی ایک دعوتیں ہوتی ہیں، ایک دعوت نہیں ہوتی، کئی ایک دعوتیں ہوتی ہیں۔ اب ان دعوتوں کا تعلق اگر دیکھا جائے تو اسلام سے صرف ایک دعوت اسلام سے جڑی ہوئی ہے، وہ ہے ولیمے کی دعوت۔ اب اس کے علاوہ شادی سے پہلے کئی دعوتیں ہوتی ہیں، منگنی کی دعوت ہے، پھر اس کے بعد جو ہے رسم و رواج کے اعتبار سے مایو ہے، وہ جس کو جو ہے بعض جگہوں پر ہلدی کی رسم کہتے ہیں، بعض اس کے بعد کا دن جو ہے شادی سے ایک دن پہلے کی دعوت ہے، جو جہیز کی رسم کی دعوت ہے، یا کہ تیل کا رسم کہتے ہیں، کچھ اور جو ہے کئی جگہوں پر کئی الگ الگ نام دیے گئے ہیں۔ پھر جو ہے نکاح کی دعوت ہے، نکاح میں جو ہے دعوت ہے۔ اب شادی سے پہلے، نکاح سے پہلے کی جتنی دعوتیں ہیں، یہ سب تقریباً جو ہے غیر مسلموں سے ہمارے اندر آئی ہے۔ یہ غیر مسلموں کے رسم و رواج ہیں، جو ان رسموں کو مسلمانوں نے اپنایا، اور جو ہے اس میں یہ دعوتوں کا بھی اہتمام انہوں نے کر دیا۔ اور خاص طور پر یہ دعوتیں بعض لڑکے والے شرط لگا کر یہ دعوتیں لیتے ہیں کہ مایو کے اندر یہ ہمارے لوگ آئیں گے، 100 آدمی آئیں گے، 200 آدمی آئیں گے۔ تو ان رسموں کے اندر جو ہے نکاح سے بڑھ کر، ولیمے کی دعوت سے بڑھ کر دعوتیں ہوتی ہیں۔ تو یہ سب جو ہے ایک تو فضول خرچیاں ہیں، دوسرا جو اسلام کے خلاف دعوتیں ہیں، کیونکہ غیر مسلموں کے ان کے رسم و رواج کے اعتبار سے یہ رسم و رواج اپنائے گئے ہیں۔ تو ان دعوتوں میں شریک ہونا بھی نہیں ہے، کرنا بھی نہیں ہے، کروانا بھی نہیں ہے، اور جو ہے اس ایسے دعوتوں کے اندر شمولیت کے لیے بائیکاٹ کرنا چاہیے، تاکہ ان لوگوں کا احساس ہو جو کرنے والے ہیں کہ بھائی یہ جو ہے اسلام کا طریقہ نہیں ہے، یہ غیر مسلموں کا طریقہ ہے جو اپنایا گیا ہے۔ تو ہر وہ چیز جو اسلام کے خلاف ہے، اس میں مسلمانوں کو شریک نہیں ہونا چاہیے۔ اب کئی جگہوں پر ان رسم و رواج کے لیے ماں باپ کے پاس پیسے نہیں ہوتے ہیں، لیکن ان رسم و رواج کو کرنے کے لیے ادھر ادھر سے قرضہ لیا جاتا ہے، سود پہ پیسے لیے جاتے ہیں۔ ایک تو غیر اسلامی چیز ہے، اس کے اوپر جو ہے سود میں بھی بندہ پھنستا ہے۔ تو اللہ کے لیے ان چیزوں کو اپنے معاشرے سے ہٹائیں۔ اور اس کے بعد پھر آتی ہے شادی کی دعوت۔ اب شادی میں مطلب جو ہے سب سے پہلے دعوت ہوتی ہے نکاح کی۔ اب نکاح کی دعوت جو ہے یہ بھی شرط لگا کر لڑکے والے لیتے ہیں کہ ہمارے 500 آدمی آئیں گے، 1000 آدمی آئیں گے، ان کو تمہیں کھلانا ہے، اور اس کے اندر یہ ڈشیں رکھنی ہیں، 10-12 ڈشوں کے جو باقاعدہ لسٹ آ جاتی ہے۔ اب لاکھوں کا پیسہ صرف کھانے پر جو ہے لڑکی کے باپ پر جو ڈالا جاتا ہے۔ یہ ظلم ہے، کیونکہ نکاح کا کھانا سنت نہیں ہے۔ عقد نکاح کا جو عقد ہے، جو میرج کانٹریکٹ ہے، اس کے اندر جو ہے اتنی سمپلسٹی اللہ کے رسول کے زمانے میں ہوتی تھی کہ لوگوں کو صرف جو اس کے دولہے کے جو رشتہ دار یا دلہن کے جو رشتہ دار ہوتے تھے، صرف ان کو پتہ ہوتا تھا کہ بھائی، اور بعض کو تو اس کے بارے میں پتہ ہوتا تھا کہ بھائی ان کا نکاح ہو گیا، ایک جگہ بیٹھ جاتے۔ اور آج کل بھی عربوں کے اندر عقد نکاح کا یہی جو صورتحال ہے۔ جہاں تک میں جن لوگوں کے ساتھ حاضر رہا، جن نکاح کے مجلسوں میں گیا، وہاں پر ایک قاضی ہوتا، اور ایک جو ہے دولہا، اور دوسری دلہن، اور دلہن کا والد، اور 2 گواہ، اور حاضرین میں سے جو کچھ رشتہ داروں میں سے 8-10 کچھ رہ گئے۔ خواتین بھی کوئی نہیں ہوتی تھی ان مجلسوں کے عقد نکاح میں۔ خواتین بھی حاضر نہیں ہوتی تھی، کیونکہ اسے معاملہ لڑکی کی رضامندی کا ہوتا تھا۔ تو ایجاب و قبول کرواتا قاضی، اور خطبہ نکاح پڑھا دیتا، ہو گیا، نکاح ہو گیا۔ اب اس کے بعد جو دعوت ہے اسلامی اعتبار سے، وہ ہے ولیمے کی دعوت، جو شوہر پر آتی، جو دولہے پر آتی، وہ دعوت کروائے۔ لڑکی والوں کو ان کو الزام رکھ دینا، ان پر جو ہے یہ جو ہے لازم کر دینا کہ جو ہے تمہیں دعوت کروانی ہے، اور اتنے لوگوں کی کروانی ہے، یہ کھلانا ہے، یہ در حقیقت جو ہے یہ ظلم ہے، جو اس معاشرے کے اندر یہ ظلم و ستم جاری ہے لڑکے والوں کی طرف سے۔ اور یہ ظلم اتنا جو ہے سر چڑھ گیا
کہ خود لڑکی والے بھی، اس کا لڑکی کا باپ بھی اگر وہ نہ کھلائے تو اپنی شرمندگی محسوس کرتا ہے کہ بھئی لوگ کیا کہیں گے، میں اپنی بچی کے نکاح میں کسی کو نہیں کھلایا تو لوگ کیا بولیں گے، اگر اتنے لوگوں کی جو مانگ میں پوری نہیں کیا، ان کو نہیں کھلا سکا تو پھر معاشرے میں میری حیثیت کیا ہوگی، میری ناک کیسے اونچی رہے، تو اپنے ناک کی خاطر، اپنے اسٹیٹس کی خاطر وہ کھلانے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ یہ برائی اتنی عام ہو گئی کہ نکاح کی دعوت کے بغیر لوگ سمجھتے ہیں بھئی نکاح مکمل ہی نہیں ہوا۔ تو یہ در حقیقت بہت بڑی برائی ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر چل رہی ہے، خاص کر انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش وغیرہ میں۔ تو اس نکاح کی دعوت کو اللہ کے لیے ختم کریں، نکاح آسان بنائیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسر النکاح اعظمها برکہ، کہ اعظم النکاح ایسرها برکہ، کہ سب سے عظمت والا نکاح، سب سے بہترین نکاح، فضیلت والا نکاح وہ سب سے وہ جو کم خرچ والا ہو اور جس کے اندر اللہ تعالیٰ برکتوں کو بڑے اونچے انداز سے، بڑی بہترین برکتیں اللہ تعالیٰ اس میں نازل فرماتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ جس میں کم خرچ ہو، یعنی اعظم النکاح، حدیث کے الفاظ جو ہیں اعظم النکاح برکتاً ایسرها مؤونتاً، یہ ہے الفاظ کے۔ سب سے بہترین برکت والا نکاح وہ نکاح ہے جس کے اندر کم سے کم خرچ ہو۔ اور آج ہماری شادیاں جو ہوتی ہیں اتنی دھوم دھام سے ہوتی ہیں کہ اس میں ایک غریب بچی کی جو 10-12 شادیاں کر دے سکتے ہیں۔ یہ شادی کے اندر اتنا خرچ ہوتا، رسم و رواج پر، دعوتوں پر، یہ رسم وہ رسم، اور جو ہے پھر نکاح کی دعوت کے اندر اتنا لمبا خرچ ہوتا ہے۔ اور اب اس کے علاوہ جو ہے پھول ہے، صحرا سجانا ہے، اور جو ہے اسی طرح جو ہے جہیز اور اس کی مانگ کو پورا کرنا ہے، تو لاکھوں کے جو ہے روپیے اس میں خرچ ہوتے ہیں، جو در حقیقت یہ جہیز اور جو ہے نکاح کا کھانا وغیرہ کا جو مطالبہ ہے، یہ جو ہے در حقیقت کھلا ظلم ہے جو لڑکے والوں کی جانب سے کیا جاتا ہے لڑکی والوں پر، اور اس ظلم کا حساب دینا ہوگا اللہ کے پاس، اس کو یاد رکھیں۔ تو لہذا جو مانگ کر جو لیتے ہیں لڑکے والوں سے، چاہے وہ 1 روپیہ ہی صحیح، وہ جو ہے ان کے کھاتے میں ظلم کے اعتبار سے لکھا جائے گا، اور اس ظلم کا وہاں پر بدلہ چکایا جائے گا۔ تو لہذا اس بارے میں احتیاط کریں۔ ہاں، کہیں جو ہے لڑکی والے خود ہی اپنے طور سے جو اپنے لوگوں کو کھلا دیں، جو لوگ دور سے آئے ہیں، بھائی دور سے آئے ہیں، مہمان ہیں وہ لوگ، ان کو تو کچھ نہ کچھ انتظام کرنا ہے، تو اس کے اعتبار سے لڑکی والے اپنے جو ہے مہمانوں کو کچھ کھلا دیں، تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا۔ لیکن لڑکے والوں کی طرف سے مطالبہ ہوتا ہے کہ ہمارے اتنے لوگ آئیں گے، ان لوگوں کو کھلانا ہوگا، ان کے آپ ہاتھ دھلائیں، ان کے جو ہے مطالبات پورا کریں، ان کے درمیان میں ہماری عزت ہونی چاہیے کہ آپ لوگ ہمارے اتنے لوگوں کو نہ جو کھلائے۔ اور کئی جگہوں پر یہ ظلم جو اتنا آگے بڑھا کہ وہاں پر صحیح انتظام نہیں ہو سکا لڑکے والوں کے لیے، تو جو ہے نکاح ٹوٹ گئے، لڑکے والوں نے اپنی بارات کو واپس کر لی۔ کیوں؟ کہ لڑکی والے جو ہے ان کی حیثیت کے مطابق کھلا نہیں پائے، ان کا اسٹیٹس جہاں پر ڈاؤن ہو گیا، لڑکے والوں کے مہمانوں کے درمیان میں لڑکے والوں کی شان کم ہو گئی کہ لڑکی والے جو ہے وہ مطالبات نہیں پورے کر سکے جو مطالبات انہوں نے کیے۔ یہ سراسر ظلم ہے۔ یہ ہندوؤں کی جہیز کی رسم، ان کے جو ہے کھانے کے رسم و رواج، یہی ہمارے مسلمانوں کے اندر اتنا گھر کر گئے ہیں کہ مسلمان اس کے بغیر نکاح مکمل نہیں سمجھ رہے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی خرابی ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر آئی ہے، اور نکاح ہمارے پاس اتنا مشکل کر دیے ہیں لوگ کہ زنا آسان ہو گیا۔ آج کالجوں میں، اسکولوں میں، انسٹیٹیوشنز میں، ہاسپٹلس میں، کام کرنے والی جگہوں کے اندر، کمپنیز کے اندر زنا کاری عام ہو گئی ہے جوانوں کے درمیان میں۔ کیوں؟ نکاح تاخیر میں، نکاح کے لیے ہرڈلس آ گئے ہیں، ایک کے بعد دیگر جو مشکل پر مشکل آتی جا رہی ہے، یہ مطالبات پورا کرنا، وہ مطالبات پورا کرنا۔ اب کسی آدمی کے جو ہے 2-3 لڑکیاں ہیں، اور جو ہے اب اس کا لڑکیوں کی شادی بیاہ کے لیے لاکھوں کا خرچ ہو رہا ہے، اس کے بغیر جو ہے لوگ جو ہے لڑکے والے آگے بڑھ کر لڑکی کا ہاتھ تھامنے کے تیار نہیں ہیں۔
اب یہ بندہ کیا کرتا ہے، بھائی اتنا تو میرے پاس ہے ہی نہیں، تو لڑکیوں کو آزاد چھوڑ دیتا ہے، جاؤ تم خود جو اپنے طور سے کر لو، جاب کر لو۔ اب جاب کے دوران جو کہیں سے کوئی کانٹیکٹ بھی ہو جاتا ہے، نوراج کا دور تو فتنوں کا دور ہے، فساد کا دور ہے، شیطان تو جو پوری طرح چست ہے ہر جگہ، تو اب کسی لڑکے کو اس کی طرف مائل کرتا ہے، یہ کسی طرف مائل ہوتی ہے، پھر کانٹیکٹ شروع ہوتے ہیں آپس میں، پھر آگے جو ہے زناکاریوں کی طرف جو آگے بڑھتے ہیں، اور کبھی کبھار لو میرجز پینڈنگس ہوتے ہیں۔ اب یہ سب پوری چیزیں جو ہے کیا ہوتے ہیں، والدین کو، لڑکی کے والدین کو پتہ بھی ہوتا ہے تو بھی خاموش اپنے آنکھوں موند کر وہ بیٹھے رہتے ہیں، گویا جو دیکھے ہی نہیں، گویا کچھ سنے ہی نہیں۔ کیوں؟ انہیں پتہ ہے کہ بھئی معاملہ ایسے ہی حل ہو جائے تو اچھا ہے، لو میرج میں مسئلہ حل ہو جائے تو پھر مطالبات وغیرہ کا چکر نہیں چلتا، وہ لڑکا لڑکی اپنی جگہ خود خوش ہو جائیں، وہ اپنے طور سے کچھ کر لیں، نکاح ہو جائے تو ہماری جان چھوٹے۔ یہ چیزیں، یہ برائیاں جو عام ہو رہی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی کہ ہم نے شادیوں کو مشکل کر دیا، ان رسم و رواج، ان کھانے پینے کے مسائل کو ہم نے اتنا جو ہے ہمارے معاشرے کے اندر عام کر دیا ہے کہ اس کے بغیر جو شادی کا تصور دینا ممکن ہو گیا، اور شادی مشکل ترین مرحلہ ہو گیا، اور زنا جو ہے آسان ترین چیز ہو گئی۔ تو برائی کو ہم نے جو ہے آسان جو کیا ہے، تو ہم نے کیا، ہمارے معاشرے نے کیا، کیونکہ شادی کو مشکل بنا دی، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نکاح بہت آسان تھا، نکاح کے لیے کوئی مطالبات نہیں تھے، کوئی رسم و رواج نہیں، ایک لڑکا اور لڑکی جو ہے، لڑکی والے اور لڑکے والے راضی ہو گئے، ایک لڑکا جو ایک پسند کر لیا کسی جگہ گھرانے کی لڑکی کو، ان کے والد سے بات ہو گئی، اور جو ایک ہی مجلس میں بیٹھ کر یہ نکاح کر لیے، ہو گیا، معاملہ حل ہو گیا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ایک بڑے مالدار صحابی تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ آئے تو دیکھا کہ جو اس وقت دولہے جو خوشبو لگاتے ہیں نکاح کے لیے، وہ خوشبو لگی ہوئی تھی ان کے کپڑوں پر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر پوچھا کہ عبد الرحمن کیا تم نے نکاح کر لیا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ، میں نے نکاح کر لیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اولیم ولو بشاتن، تو پھر ولیمہ کر دو، گرچہ کہ ایک بکری سے ہی صحیح، ایک بکری کاٹ دو ولیمے کے طور پر اور لوگوں کو کھلا دو۔ اب ذرا دیکھیے، ایک معمولی واقعہ ہے، لیکن اس کے اندر ہمارے لیے جو درس و عبرت ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں موجود ہیں، اور نکاح مدینے میں ہو رہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع نہیں ہے، آپ کو دعوت بھی نہیں دی گئی، نکاح بھائی میں نکاح کر رہا ہوں، اور مسجد نبوی کے اندر بھی نکاح نہیں ہوا، تو لوگ مسجد کا نکاح کرنا سنت سمجھتے ہیں، وہ بھی صحیح نہیں ہے، نکاح کہیں بھی ہو سکتا ہے۔ تو انہوں نے نکاح کر لیا، اور نکاح کے بارے میں اللہ کے رسول کی اطلاع نہیں، کوئی رسم و رواج نہیں، کوئی دھوم دھام نہیں، کوئی نکاح کے جو لوازمات جو اس دور کے اندر ہے، اس وقت میں کوئی چیز نہیں تھی، اتنا آسان تھا نکاح۔ تو رسول اتنا مالدار صحابی، مال ہونے کے باوجود بڑی سادگی سے نکاح، یہ ہمارے درس ہے، سبق ہے، عبرت ہے۔ تو ایسے نکاح ہمارے معاشرے میں ہونا چاہیے، اور صرف یہ کہ شادی سے متعلق اگر کوئی دعوت اگر ہے جس کو قبول کرنا بھی واجب ہے، وہ ہے ولیمے کی دعوت، اور ولیمے کی دعوت لڑکے کی جانب سے ہونی چاہیے، اور شادی کی کوئی دعوت کوئی اور نہیں ہے، نکاح کی کوئی دعوت سنت نہیں ہے، اور نکاح سے پہلے کی جتنی دعوتیں ہیں سب بدعات اور خرافات اور رسم و رواج کی دعوتیں ہیں، جس کو بیکاٹ کرنا چاہیے۔ ایون شادی کی دعوت، نکاح کی دعوت بھی بیکاٹ کرنا چاہیے، اگر ظلماً اگر لی گئی ہے لڑکے والوں کی طرف سے تو۔ اور اسی طرح نکاح ولیمے کے بعد کی بھی دعوتیں چلتی، یہ بھی مانگ کر پورا یہ مانگ پوری کی جاتی ہے لڑکی والوں کی طرف سے۔ تو یہ سب وہ چیزیں ہیں جو نکاح سے متعلق، جو دعوت شادی سے متعلق جو دعوتیں ہیں، جو ہمارے معاشرے کے اندر رواج پا گئی ہیں، جن سے ہمیں بچنا ہے اور لوگوں کو بھی بچانا ہے۔ صرف لڑکے کی حیثیت کے مطابق ایک ولیمے کی دعوت ہو جائے، وہی کافی ہے، اور وہی سنت ہے، اور اسی کے اندر حاضر ہونا بھی ہے، اور اس کے علاوہ کوئی اور دعوت شادی سے ریلیٹڈ کوئی انسان نہ کرے، نہ کروائے، نہ اس کے اندر حاضر ہو۔ اگر یہ روٹین اگر ہم بنا لیں اپنے معاشرے کا، تو کئی گھر بیٹھی ہوئی لڑکیاں جن کی عمریں نکلی جا رہی ہیں، لیکن ان کے والدین کے پاس خرچ کرنے کے لیے، دعوتیں کروانے کے لیے، یہ لڑکے کی مانگ کو پورا کرنے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، ان سب کے لیے انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی۔ اور کئی ہماری لڑکیاں جو اپنے گھروں کے اندر بیٹھی ہوئی افسردہ ہیں، اور شادی نہ ہونے کی وجہ سے وہ غلط راستوں پہ نکل جا رہی ہیں،
ان کو جو ہے ہم جو ہے سنبھال سکتے ہیں، ان کا جو ہے اسلامی اعتبار سے ان کا گھر ہم بسا سکتے ہیں۔ اللہ کے لیے ان رسم و رواج کو چھوڑیں اور جو ہے اسلام کی طرف آئیں اور نکاح کا معاملہ اسلام کے مطابق پورا کرنے کی کوشش کریں، اور ضرور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس سادگی کے ساتھ نکاح جو ہوگا تو اس میں اللہ تعالیٰ برکتیں بھی رکھیں گے، اپنے رحمتوں کو بھی نازل کریں گے، اور اس نکاح کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ دنیا کی نعمتیں بھی اللہ بڑھائیں گے، اور نبی کی سنت کو فالو کرنے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کی صحبت بھی اللہ جنت الفردوس میں ہمیں عطا کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔